الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے نبی و آل نبی پر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کسی شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا سبب تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم کے پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو جو بتایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں ارشاد فرمایا مبشرا برسول، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، اس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعائیں مانگے تھے، جو قرآن عظیم کے پہلا پارہ 15واں رکوع میں فرمایا اللہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا تھا کہ اللہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے تو اپنا اس رسول کو بھیج جس کے لیے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کرام اس رسول کی بشارت دیتے رہے، اپنے امتیوں سے فرماتے رہے کہ میرے بعد وہ آخری نبی آئیں گے، میرے بعد وہ نبی آئیں گے، میرے بعد وہ رسول آئیں گے۔ اسی رسول کی بشارت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے دیا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اسی نبی کو بعد 6750 برس زمانہ آدم علیہ السلام کے، آپ کے نبی، ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا تھا؟ ایران، امریکہ، افریقہ، ہندوستان، پاکستان، ہر ایک ممالک میں برائیوں کا ایک جیسا عالم تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوٹ مار، قتل و غارت، زناکاری، شراب نوشی، جوا بازی،
یہاں تک کہ زناکاری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کیا کرتا تھا. ایسا ماحول بن چکا تھا. اور عبادت کے تعلق سے یہ روایت میں آیا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جسے لوگ نہیں پوجا کرتے تھے. درخت، پتھر، چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، ہر ایک کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے. اگر نہیں مانتے، نہیں پوجتے تو ایک اللہ کو نہیں پوجا کرتے تھے. ایسا ماحول بن گیا تھا. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب آپ کے نبی، ہمارے نبی آئے، سیدنا آمینہ خاتون ہمارے رسول کے امی جان فرماتی ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو میرا گھر روشن ہو گیا. آسمان کے ستارے زمین کے طرف جھک گئے. اتنا جھکے لگ رہا تھا کہ زمین سے مل جائیں گے. کسریٰ کا وہ دربار جس میں کنگرو لگا ہوا تھا، 14 کنگرو گر گئے. 1000 سال تک جو چراغ جلا ہوا تھا وہ چراغ بھی بجھ گیا. بزرگان دین نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے بعد صرف 14 حکمراں ایران میں رہے گا. کسریٰ میں صرف 14 حکمراں رہے گا. اس کے بعد اسلامی حکومت ہو جائے گی. اور چراغ کے بجھ جانے سے جو وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آتش پرستوں کی آگ بجھ گئی، چراغ بجھ گیا. اس سے یہ بتایا کہ اب یہ آتش پرست ختم ہو جائے گی اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی. اسلام غالب ہو جائے گا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ فتح ہو چکا تھا. کسریٰ سارا مکمل علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا. تو دوستو، بزرگوں، شاعر اسی کو بیان کرتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا سبب تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات، ہمارے آقا کے 63 سالہ زندگی میں ایسا انقلاب آیا. اسلام اتنا غالب ہوا، اسلام اتنا غالب ہوا کہ صرف جزیرہ عرب نہیں، ممالک عرب نہیں، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں اسلام پہنچ چکا، ہر ممالک میں اسلام پہنچ چکا، اسلام پھیل چکا تھا. تو یہ ہمارے نبی کی آمد کا نتیجہ تھا، جس کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب کے سب نے بشارت دی تھی. وہ نبی، اس کی ولادت باصحابہ ہوئی. وہ نبی مکے کے سرزمین میں تشریف فرما ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان چند جملوں کو قبول فرمائے اور ہمارے نبی کی میلاد پاک منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.